بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات برادران اسلام، امید ہے کہ آپ سامعین کرام خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت مجھے کسی بیان اور تقریر کی غرض سے آپ سے خطاب نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک گزارشی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر بندہ متاثر اور مفکر ہے۔ وہیں اس ملک کے اندر دین کی حفاظت کے قلعے کہے جانے والے مدارس بھی کافی زد میں ہے۔ ہمارا آپ کا یہ محبوب ادارہ جو اس وقت پورے علاقے کا ایک مرکزی قدیم ادارہ ام المدارس کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس سال چونکہ سالانہ جلسہ بھی حالت کی وجہ سے نہ ہو سکا، اس لیے دارالعلوم کا سالانہ رپورٹ بھی ہم نہیں پیش کر سکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں مختصر یہ ہے، خود دارالعلوم کے اندر ہر طرح کی تعلیمی، تربیتی، اصلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ 125 سے زیادہ پورے کاٹھیاواڑ کے اندر مکاتب چلتے ہیں۔ پورے سال مدرسے میں تقریباً 250 سے 250 بچے کھانے پینے والے رہتے ہیں، اور اس وقت تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 115 طلبہ، 12 سفیر اور چند اساتذہ بھی امتحان کے بعد میں گھر نہ جا سکے، مدرسے میں ہے، اس لیے تقریباً روزانہ ابھی بھی 125 کے قریب مطبخ کے اندر کھانے پینے کا انتظام چالو ہے۔ مدرسے کی پورے سال کی دوسری ضروریات بھی ہے، تو اس حساب سے مدرسے کا سالانہ بجٹ جو ہے خرچہ 1,81,00,000 تک پہنچ چکا ہے۔ اتنے بڑے بجٹ کو پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سال باہر کا چندہ بھی کتنا ٹھپ ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا بھائی کہ دارالعلوم کا خرچہ بھی کم تھا، خدمات کا دائرہ بھی کم تھا، اور مانگرول کے اندر حاجی موسیٰ صاحب جیسے بااثر حضرات، دوسرے ذمہ دار قسم کے لوگ، ان کے رعب اور اثر کی وجہ سے فکر کرتے تھے تو کام آسان ہو جاتا تھا۔ اس وقت مولانا اقبال صاحب کے متعلق سنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود ادارے کی فکر کے لے کر کے آپ کی خدمت کے اندر پہنچ رہے ہیں، مہمان رسول کی فکر کر رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ملک کے اندر مستقبل اور بھویشیہ میں اسلام کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے شہر مانگرول کے سخی اور سمجھدار حضرات سے گزارش ہے کہ ہر سال سے زیادہ اپنی آخرت کی بیک میں جمع فرماوے۔ آپ نے ہر ہمیشہ اس ادارے کو اپنا سمجھ کر کے دارالعلوم میں خود آ کر کے بند مٹھی امداد فرمائی ہے۔ میں ایک بات درمیان میں وضاحت کر دوں، ہمارے جو گجرات کے باہر سے دوسری جگہ سے جو سفیر حضرات چندے کے لیے آتے ہیں، میں مانگرول کے باہر کے چندہ دینے کے بارے میں منع تو نہیں کرتا کہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن اپنا ادارہ جو ہے وہ مقدم ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، ان کی خدمات بھی آپ کے سامنے ہے، اس لیے ان کو بھی دے، لیکن حق جو ہے مقدم یہ اپنے ادارے کا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے ہر ہمیشہ دارالعلوم میں آ کر کے امداد فرمائی ہے۔ میں ایک ادارہ اور داخلہ دے رہا ہوں، کس الفاظ سے یہ بات بتلاؤں کہ حقیقت میں بیان کرتا ہوں۔ ابھی بقرعید کے موقع پر جب قربانی کے چمڑے کی قیمت بالکل ڈاؤن ہو کر گر چکی تھی، بلکہ ہر جگہ سے تو اعلان ہوتے تھے کہ خالوں کو دفن کر دیں گے لیکن جمع نہیں کریں گے، ایسے نازک موقع پر ہمت کر کے مولانا اقبال صاحب نے اساتذہ کو جمع کیا اور یہ حکم دیا کہ قیمت آوے یا نہ آوے، مانگرول میں اعلان کر دو کہ دارالعلوم قربانی کی خالوں کو جمع کرے گا۔ اور یوں کہا مولانا نے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ قیمت آوے تو جمع کرے اور دوڑے، اور اگر قیمت نہ آوے تو پھر عوام میں ڈال دے۔ عزیزو، اس وقت مجھے یاد ہے کہ مانگرول کے محنت کرنے والے سخی اور مخلص حضرات نے خود دارالعلوم میں آ کر کے اپنے وقت اور اپنے کپڑے کی پرواہ کیے بغیر کھالوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ بلکہ میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ کھال کے ساتھ کے اندر نقد رقم بھی کافی مقدار میں جمع فرما کر کے دارالعلوم کا تعاون فرمایا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو مانگرول کے علاوہ دوسری جگہ میں بہت کم ملتی ہے،
اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال صالحہ اور سخاوت کی وجہ سے کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مانگرول کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے بھی جس وقت گودھرا کانڈ ہوا تھا تو یوں کہا جاتا تھا کہ مدرسے میں چندہ نہیں ہوگا، بہت پریشانی ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن تجربہ یہ ہوا کہ الحمدللہ اس وقت بھی، اس سال بھی مدرسے کا چندہ اچھا ہوا تھا۔ لہذا اس وقت لاک ڈاؤن کی جو بھی حالت ہو، میں آپ حضرات سے بصد خلوص قوی امید رکھتا ہوں کہ ہر سال کی طرح دارالعلوم کی خدمات کو دیکھتے ہوئے جس وقت دارالعلوم کے سفیر مولانا اقبال صاحب وغیرہ دوسرے حضرات آپ کی خدمت میں آوے، دل کھول کر کے ادارے کا تعاون فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دامے درون سخنے جتنا بھی تھوڑا زیادہ دینے والے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی مصیبتوں کو دنیا اور آخرت کے اندر دفع فرماوے، اللہ تعالی روزی روزگار میں برکت عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی پورا عالم اسلام اور خاص طور پر ہمارے ملک کے مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جامعہ دارالعلوم حسنیہ کا کل اسٹاف 59 کا ہے۔ جامعہ میں پڑھنے والے کل طلباء 715 ہیں، اور کھانے پینے کے ساتھ جو بچے جامعہ میں رہ رہے ہیں وہ 250 ہیں۔ جامعہ سے اب تک کل حافظ ہونے والے طلباء 777 ہیں، اور کل عالم ہونے والے طلباء 534 ہیں، اور کل قاری ہونے والے اب تک کے طلباء 511 ہیں۔ جامعہ کی ماتحتی میں چلنے والے کل مکاتب 128 ہے، اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کا اسٹاف 141 کا ہے، اور مکاتب میں کل پڑھنے والے طلباء 6810 ہے، اور جامعہ دارالعلوم حسنیہ کا سالانہ خرچ 1,87,53,861 روپے ہے۔ جامعہ کے اوپر ابھی جو قرضہ چل رہا ہے وہ 42 لاکھ روپے کا قرضہ ہے۔ اب ہمارے لیے کچھ کام ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ذخیرہ بن سکتے ہیں اور ثواب جاریہ کے کام ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے کہ ہم اپنے ذمے اگر کسی بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو حفظ کرنے والے ایک بچے کا سالانہ خرچ 12,000 روپے ہے۔ بچہ کم سے کم 3 سال میں حافظ بنتا ہے تو مکمل حافظ بنانے کا خرچ 36,000 روپے ہے۔ اگر ہم اپنے ذمے کسی کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو عالم بنانے کا 9 سال کا خرچہ 1,08,000 روپے ہے۔ اگر ہم اپنے ذمے کسی مکتب کو لے لیتے ہیں تو مکتب کا سالانہ خرچ 60,000 روپے ہے۔ اب یہ کام ایسے ہیں کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لہذا جس طرح بھی ہو سکے ہم اپنی وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ جامعہ دارالعلوم حسنیہ کی امداد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اکاؤنٹ سے اگر جامعہ کو امداد پہنچانا چاہتا ہے تو جامعہ کے 2 اکاؤنٹ نمبر ہے۔ ایک تو دینا بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ دینا بینک کا اکاؤنٹ نمبر 0508100001913، اور دوسرا اکاؤنٹ نمبر بینک آف انڈیا کا ہے۔ بینک آف انڈیا کا اکاؤنٹ نمبر 33181013000688